اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک ہم نے کل چھوڑا تھا اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کچھ پوائنٹ رہ گئے تھے، اس پوائنٹ کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ جیسے کہ 9 پوائنٹ کل میں نے بتائے تھے، اس میں سے ایک پوائنٹ جو مجھے یاد ہے کیونکہ میری ویڈیو ہے نا ڈیلیٹ ہو گئی خود بخود، بہرحال اس میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ نوکر ہوں یا کاروباری ہوں مگر مکان خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ یہ مسئلہ بھی بہت تیزی سے معاشرے میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دوسرے ملکوں میں تو گھر جو ہے سب کے سارے بینکوں سے لون لے کر ہی بنائے جاتے ہیں اور بینک ان کو جو ان کی فائنینسنگ کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ماڈل اپنایا گیا ہے، لیکن اس وقت تو حالات بدترین ہیں۔ آمدنی نہیں ہے تو فائنینسنگ، قرضہ، یہ ایک لمبا ہی ٹاپک ہے جس کو بالکل ایک الگ ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں۔ بہرحال ایک عام سی بات ہے کہ ایک شخص جو 30-40 ہزار روپے کماتا ہے وہ کروڑوں روپے کا گھر خرید نہیں سکتا۔ گھر بنانا ایک الگ کام ہے، گھر بنائے گا کہاں؟ گھر جنگل میں تو بنانے سرا شہر میں ہی بنائے گا، تو شہر میں جو پلاٹ ہے اور جو مکان ہے اس کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ 40 ہزار کمانے والا آدمی نہیں کر سکتا، یا تو وہ سعودی عرب والا کر سکتا ہے اوورسیز، یا پھر بہت ہی ملینئر جس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ کر سکتا ہے، باقی نوکری پیشہ آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ کرائے پر رہے گا، کرائے پر رہے گا تو کرائے والوں مکان مالکوں کو اتنے زیادہ مزے آ گئے کیونکہ کوئی قانون سازی تو اس ملک میں ہوتی نہیں ہے، تو مکان مالکوں کو اتنے مزے آ گئے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے کرایہ پڑے، جب چاہے کرایہ دار کو نکال دے، سمجھے نا۔ اگر کوئی اور اچھا کرایہ دار مل رہا ہے تو اس کو نکال دیا، یا پھر کچھ دن بعد ان کے خود اپنے گھر میں اتنی فیملی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھیا خالی کرو۔ تو یہ ایک اچھا، پھر یہ بھی مزہ آ گیا ہے ان کو کہ یار اس کا مطلب ہے ہمارا گھر جو ہے اس پہ ہم ڈبل تبل مکان بنا لیں تو ہر پورشن سے جو نا 20-25 ہزار آئیں گے، ہمیں تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک یہ مزہ آ گیا، تو اس سے جو معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں پر بات کری تھی، کیا کہتے ہیں یہ جو محکمہ صفائی جو KMC کے، تو وہ کہنے لگا بھائی کیسے ہوگی صفائی؟ جو ایک گھر کے لیے ہم نے لائن بچھائی تھی گٹر کی، اب وہ ایک گھر نہیں ہے نا، وہ سمجھو 4 گھر ہے، ہر گھر کے اوپر 4 گھر ہیں، تو سمجھو آبادی ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے، وہ جو اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے لیے تو وہ ساری زمین کھود ڈالو، پھر بہت بڑے پائپ ڈالو، تو یہ جو پانی، یہ جو گندا پانی بہتا رہتا ہے، یہ سب جو ہے نا یہ مستقل بہتا رہے گا کیونکہ یہ چیز چل رہی ہے وہاں پر۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہے کرایہ وہ چارج کر رہے ہیں، اور وہ بھی کرایہ بھی بغیر کسی انکم ٹیکس کے نا، جو کرایہ ان کو مل رہا ہے اس پر کوئی انکم ٹیکس ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں وہ، نہ گورنمنٹ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ تو ویسے ہی بہت سارے معاملات سے لا علم ہے، اور لا علم رہنا چاہتی ہے، کہتے تم جو کچھ بھی کرو ہمیں اپنی حکومت کرنے دو۔ بہرحال تو ایک عام آدمی کے لیے مستقل ایک مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں 20-25 ہزار روپے کرایہ دے کر بھی وہ کرایہ دار رہے گا۔ اس میں خود اس میں انویسٹمنٹ کی فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں، پراپرٹی کی فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں۔ اگر کچھ باہمت لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے آسان گھر جس کو وہ آہستہ آہستہ قسطوں میں بغیر کسی ایڈوانس کو لیے ہوئے، کیونکہ اگر بالے کے 10% ایڈوانس دے دو تو وہ 10 لاکھ بنتا ہے، تو 10 لاکھ اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ تو بالکل بیکار ہے۔ اس کو کرائے سے نکال کر اس کو مکان دے سکتے ہیں، بالکل سمپل سا مکان۔ اس کے لیے میرے پاس بہت ساری قابل عمل تجویز ہیں، میں اس کی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، دوسرے ملکوں میں کس طرح سے بہت ہی سستے گھر بنائے گئے ہیں، اور اب ضرورت بھی ہے۔ اب تو گھر میں بالکل جو روایتی طریقے سے جو گھر بنائے جاتے تھے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ موسمی تبدیلی بہت زیادہ آ رہی ہے۔ آنے والے سالوں میں اس کا بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ ایک بہت ہی خطرناک موسمی تبدیلی آ رہی ہے، جس میں یہ جو ٹریڈیشنل جو گھر بنائے گئے ہیں اینٹوں سے، یہ بالکل ہی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ وہ گھر ہیں جن میں بغیر AC کے آپ رہ نہیں پائیں گے، اور AC خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، سچی بات ہے نا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس میں گورنمنٹ کو اور خاص طور پہ جو میں پھر کہتا ہوں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے ان کو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں ایسے گھر
جو ان لوگوں کو وہاں سے کرائے سے نکال کر وہی کرایہ ان کو دیں تو وہ ایک خود اپنی پراپرٹی کے مالک ہو جائیں گے. وہاں پر ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ مالک مکان نکال دے گا, یہ مالک مکان کسی اور کو دے دے گا. تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک اور ہے, میں یتیم ہوں, بیوہ ہوں, میرے گھر میں کھانے والا کمانے والا کوئی نہیں ہے, میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ تو ایک عام فقیروں کا ایک بالکل ایک جو فقیری کی انڈسٹری میں چکی ہے نا پاکستان کے اندر, کراچی میں خاص طور پہ فقیروں کی اتنی بڑی موج ہے, اتنی بڑی فوج پھر رہی ہے. بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے اغوا ہو رہے ہیں تاکہ ان کو بعد میں ٹرانسفارم کر کے فقیر میں تبدیل کرا جائے. تو فقیری ایک اتنا بڑا آہستہ آہستہ اندر ہی اندر معاشرے میں وہ ایک ایسا زہر پنپ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ. اس پر بہت زیادہ مجھے بس دل روتا ہے کہ فقیر بنانے کی بھی انڈسٹری لگ گئی ہے اور فقیروں کی ایک انڈسٹری لگ گئی جس میں وہ فقیروں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں یہ تو مارا کہ میں بیوہ ہوں, میرا کمانے والا کوئی نہیں, یہ تو ایک ویسے نعرہ بن گیا. لیکن حقیقت میں کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں, سفید پوش ہیں, جو کہ مر چکے ہیں, کہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, وہ عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, سمجھے نا. اب بیچاری سوچتی ہے کہ میں کچھ کام کروں لیکن وہ کام نہیں کر پا رہی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے.